حرکت الالیتین دیکھیں اور حرکت صدر دیکھیں، یہ ساری حرکات بالکل کنجر ڈانسوں والی، پیچھے الیتین کو ہلائے گا جیسے کنجریاں اور عوام کی طرف کرے گا، اور اسی طرح تنگ کپڑے، تنگ لباس اور سارا مکمل سسٹم کنجریوں والا، یہ ہمارے کامیاب خطیب ہیں، کیونکہ جتنے لوفر اوباش لوگ ہیں وہ ان کی رنگت اور ان کے شلوار، ان کی قمیض کا چپکاؤ اور ان کی وہ جیسے فٹنگ ہوتی ہے، وہ سارے ان کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تقریر کرتے ہیں اور پوری ڈانس ہوتی ہے، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں عبادت۔ اور دوسرے ہمارے کنجر خطیب ہیں، گانے بجانے والے، جنہوں نے قرآن کو خالصتاً راگڑیوں میں پڑھنا شروع کیے، اور خالص گانے جیسے عام کنجر گانے گاتی ہیں اس طرح قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک خطیب صاحب کہہ رہے تھے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو گائے نہیں ہم میں سے نہیں۔ وہ گدھے کا بچہ، یہ معنی نہیں ہے۔ من لم یتغنى قرطبی اٹھا، اس کا کیا معنی ہے کہ جو قرآن پر گائے نہیں، طرز نہ لگائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ کیسی جہالت والی بات ہے۔ من لم یتغنى غنا سے ہے، اور غنا مستغنی ہونے سے، جو قرآن کو ہدایت کے لیے کافی نہ سمجھے، لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو قرآن میں گانا نہ شروع کرے۔ یہ خطیب صاحب نے اپنی گانے پہ دلیل دی، من لم یتغنى بالقرآن، اور کہتے ہیں کہ میں ہوں بھی خطیب۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایسے یہودی پھر پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تو من لم یتغنى بالقرآن کا یہ معنی نہیں۔ من لم یتغنى بالقرآن کا معنی یہ ہے کہ جو قرآن پہ کفایت نہ کرے، استغنا یعنی قرآن سنا کے جو فیس لیتا ہے، لیسا منا، قرآن سنا کے فیسیں لینے والا لیسا منا۔ من لم یتغنى بالقرآن، قرآن سے استغنا حاصل نہیں کیا۔ کوئی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ استغنا بالقرآن کا معنی کہ قرآن والی نعمت کو کافی سمجھے، قرآن کو ذریعہ تجارت نہ بنائے، قرآن کو اعلیٰ فیس کا نہ بنائے، کاروبار کا نہ بنائے، بلکہ قرآن سے استغنا حاصل کرے۔ چودھریوں، خانوں، ملکوں، سرداروں سے پیسے لینے کے لیے اپنا قرآن نہ بیچے۔ اب یہ معنی تو کوئی نہیں بیان کرے گا من لم یتغنى بالقرآن، کہتے ہیں قرآن نم جڑا گاوے نہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ بھائی سر کے ہم منکر نہیں ہے، بعض خطیب جی سر کے منکر، زور شور نہیں، تمہارے کنجر پن کے منکر ہے۔ جو خطیبوں کا کنجر پن ہے اور قرآن کو گانے بجانے کنجریوں کی طرز پہ پڑھتے ہیں، اس کے صرف ہم نہیں، پیغمبر نے فرمایا ہے یرجعون القرآن ترجیع الغنا، ایسے خطیب آئیں گے جو گانا بجانا کی طرز پہ قرآن پڑھیں گے، اور وہ قلوبہم مفتونہ، ان کے دل خود فتنہ بار ہوں گے، اور تخرج منہم الفتنہ، ان سے فتنے نکلیں گے، تعود فیہم، انہی کے اندر لوٹیں گے۔ اس لیے آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے کنجر ٹیپ خطیب ہیں، خدا کی قسم اکثر یہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، اور ان کو اگر آپ فیس نہ دیں تو 5 منٹ تقریر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے عوام کو الو بنایا اور پیسے بٹور کر، یہ ان کا کاروبار ہے، ان کی تجارت ہے، جو فیس کی اور پورے ان کے تبصرے ہوتے ہیں کہ ربیع الاول کا اب سیزن آ گیا، محرم کا اب سیزن آ گیا، اور یہ آپس میں جتنے لڑتے ہیں اور بک بک کرتے ہیں، وہ بھی ان کا مقصد مذہب نہیں، صرف یہ ہے کہ میرا سٹیج، میری عوام اور میرے چاہنے والے بڑھ جائیں تاکہ میرے پروگرام زیادہ ہوں، اور کچھ بھی نہیں۔ خطیب
جو دنیا دار خطیب ہے اس کا مشن کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ اس کا اپنی فیس کے ساتھ ہے. اور میں کہتا ہوں 1 سال تک ذرا ان کو فیسیں دینا بند کر دو، پھر یہ مینڈکوں والا شور ختم ہوتا ہے کہ نہیں؟ دین کے یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ امام ابن تیمیہ کے بیٹے ہیں. ایسے درد، اور تم 1 سال تک ان کی فیسیں بند کر دو. ان کو کہو مولوی صاحب کرایہ دیں گے، فکس کرایہ دیں گے، یہ کرایہ لے جا. اگر خطیب تمہاری طرح منہ ہی کر گیا تو مجھے بتانا. ایسے باتیں کرتی. اب خطیب سب سے زیادہ اس مسئلے سے چڑھتے ہیں، یار یہ فیسوں والا مسئلہ کیوں کرتا ہے؟ تو بھائی ہم بھی تو تقریریں کرتی ہیں، تو ہمیں اپنی تجارت کا خطرہ ہونا چاہیے تھا نا. بلکہ ان خطیبوں کو تو پوچھتے ہی کون نہیں. جتنے ہم اگر ٹائم دیں تو ایک دن میں 5 تقریریں ہم کریں. یہ تو بیچارے منتیں کرتی ہیں. ادھر کسی شاگرد کو کہا جی مہربانی کرو میں آ رہا ہوں، میرا پروگرام رکھو. آگے رکھا جی میرا پروگرام رکھو، او فلانا میرا پروگرام. یہ تو یوں منتیں کرتی ہیں. اور ہم تو اللہ کے فضل سے سارا دن، کوئی مجبوراً کوئی ہو تو ٹائم دیتے ہیں سارا سال، ورنہ ہمارے پاس تو ٹائم ہے ہی نہیں. اور ایک ٹائم لینے کے لیے وہ بیچارے پھرتے رہتے ہیں. یہ تو ہمیں بھی نقصان ہے، ہمیں خود زیادہ نقصان ہے. جب ہم بیان کرتے ہیں بھئی فیسیں شیسیں نہ لو، پھر ہم جب بیان پہ جاتے ہیں تو ہمیں لوگ دیں گے. وہ کہیں گے یہ تو بڑا اچھا مولوی ہے، یہ تو خود فیسوں سے منع کرتا ہے. تو ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں پیسے شیسے کی. پھر کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ شرعی یہ ہے، دین کو تجارت بنانا یہ شرعاً حرام ہے. اور خصوصاً یہ جو موجودہ وہ جو مقاصد پر اجرت ہے امور دینیہ پر، جس کو عثمانی شیاطین نے اکھاڑا بنایا، وہ الگ بات ہے. وہ تو بالکل جہالت پہ مبنی ہے. یہ تو مقاصد نہیں ہے بھائی. یہ جو تقریریں ہیں یہ مقاصد دینی ہے. علماء نے اسی لیے لکھا ہے تراویح کی اجرت حرام ہے، اور جو حافظ تراویح کی اجرت لیتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ تو تراویح بھی تو نماز ہے، لیکن یہ مقاصد میں سے نہیں ہے. یہ الگ بھی ہو سکتی ہے. صرف مقاصد کی حد تک، ضرورت کی حد تک اجازت دی ہے اجرت کی. امام ٹھیک ہے، مدرس ٹھیک ہے، وہ بھی وہ مقصد نہ بنائے. اس لیے بعض لوگ کہہ رہے ہیں یہ اجرت کا منکر ہے. یہ ہے کہ یہ بھی بک بک کرتی ہے. اجرت کا منکر، اجرت کے ہم منکر نہیں، اور مقاصد کے لیے. لیکن تم نے جو اجرت کو اکھاڑا بنایا ہے اس کے ہم منکر ہے. اس سے بہتر ہے تعویذوں کی دکان بنا کے بیٹھو، اس میں 1 ٹکٹ اور کئی شو ہے. بما کان